السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت عالمی امور کی ماہر ہیں سفارتکار تسنیم اسلم صاحبہ. بہت ان کی گہری نظر عالمی امور پہ. پاکستان کی اور اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو لمحہ بلمحہ جو تبدیلیاں وہ پوری دنیا کو اپنی جانب مرکوز کر رہی ہیں. بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ. آج پاکستان میں عمران خان کا جو وزٹ ہوا، پاکستان کی ترجمانی ہوئی بڑے زبردست انداز میں تاشکند میں، اور خاص طور پہ پھر جو اشرف غنی کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو کیا کہتی ہیں آپ ریجن میں پاکستان کا جو رول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، ایڈمٹ کرنی پڑے گی اور بڑی خوشی سے کرنی پڑے گی کہ وہ جو ایک پاکستان کا امیج تھا کہ کچھ بھی دنیا کر گزرے، پاکستان کو جیسے بھی ٹریٹ کرے، پاکستان اس کو برداشت کرے گا. تو اب تھوڑا سا ایک اس میں چینج آنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تھوڑا سا اس کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ اور بہت اور بالکل جسٹیفائڈ بھی ہے، کیونکہ بہت ہی سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے ایک کلین سلیٹ سے افغانستان کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا اور اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. اور اشرف غنی جیسے لوگ جو کہ وہاں پہ انسٹال کیے گئے تھے، بٹھائے گئے تھے، امریکنز کے اس پہ آئے تھے، وہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے پاور سلپ ہو رہی ہے. تو کانسٹنٹلی ایکوزیشنز پاکستان کے خلاف، اور جس طرح ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا اور جس طرح کی یہ اسٹیٹمنٹس تھیں، تو اس کا تھوڑا سا جواب وہ ضروری تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے جو افغانستان کی پاکستان کو بہت امپیکٹ کرتی ہے، آپ ٹوٹلی ڈس انگیج اینڈ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے. تو پھر انہوں نے اشرف غنی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ افغان ڈفرینٹ جو گروپس کی لیڈرشپ ہے وہ سب آپس میں ملیں اور بات چیت ہو اور معاملات کو پیسفلی ریزالو کیا جائے. آپ کیا سمجھتی ہوں جس طرح سے عمران خان نے اشرف غنی کو سامنے بٹھا کے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب آپ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں؟ ایک اتنے بڑے عالمی فورم پہ عمران خان نے جس طرح سے پاکستان کا بنیادی طور پہ موقف پیش کیا اور ان 70,000 قربانیوں کا موقف پیش کیا کہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اشرف غنی کو وہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اشرف غنی کو پتہ ہے، لیکن دیکھیں نا کہ آج اشرف غنی کی کیا پوزیشن ہے، کیا لوکل سٹینڈ آئے ہے. وہ بھاگتے ہوئے یہ لوگ گئے، دونوں واشنگٹن بھی گئے اور وہاں سے بھی کوئی امید افزا جواب نہیں ملا. وہ کبھی اتنی ڈسپریشن ہے کہ کبھی طالبان کو کہتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن پہ کمپرومائز، اگر افغان ہو تو ڈیورنٹ لائن پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. کبھی کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں ہیلپ کرے، کبھی کچھ اس قسم کی. تو یہ ایک ڈسپریٹ آدمی کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پالیسی ہے کہ کانسٹنٹلی ہر چیز کا بلیم پاکستان. اور کیونکہ پاکستان ہسٹوریکلی افغانز کے ساتھ آپ ان کے لیول پہ نہیں آئے، اور جس قسم کی بھی انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں، آپ بڑی پیشنس کے ساتھ برداشت کرتے رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ وتیرہ ان کا چل سکتا ہے. تو اشرف غنی کا بھی جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ پوزیشن بہت کمزور ہے. بیکرز جو تھے، جو لے کے آئے تھے، وہ اب وہاں سے نکل رہے ہیں. کوئی کانسٹیٹیوئنسی تو ہے نہیں، تو اس لیے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہیں. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں، اگر طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں افغانستان میں اپنا سسٹم انسٹال کرنے میں، تو اس کے بعد دنیا ان کو تسلیم کرے گی؟ پاکستان کا کیا موقف ہوگا ان کو لے کر، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو یہ دنیا کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ جمہوریت کے قائل ہیں یا اس انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ ایڈجسٹیبل ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جب ہم کسی بھی سچویشن کو ویسٹرن پرزم سے دیکھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمیں بڑا ڈسٹورٹڈ امیج ملتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کوئی ماڈل ہے جس پہ ہر ملک کو
आगे घुटने टिका देने होते हैं और वही फॉलो करना होता है। जो यूके या यूएस में होता है वही डेमोक्रेसी का मॉडल है। क्या मुसलमानों के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में डेमोक्रेसी नहीं थी, या उनके जो बाद में खुलफाए राशिदीन आए क्या वो डेमोक्रेसी नहीं थी? ये एक तो ये मसला है हमारा। और मुसलमान जनरली मुसलमान मुल्कों का ख़ुद तो डेमोक्रेसी के कायल नहीं होते, लेकिन लिप सर्विस ज़रूर पे करते हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल है उसको। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तालिबान की जो मैं देख रही थी, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन रिपीटेडली एक बात करें कि जी हम सारे अफ़गान्स को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये चीज़ पहली दफ़ा से तालिबान के थोड़ी आपको डिफरेंट नज़र आती है कि एक कॉन्शियसनेस है, एक वहाँ पे आपको नज़र आता है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सिर्फ मिलिटरीली अफ़गानिस्तान फ़तह करने से वो अफ़गानिस्तान को ओन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अफ़गानिस्तान के लोगों को जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो उसको लेके साथ चलना होगा। और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये पश्तूनों के नहीं है, या किसी एक सेक्टेरियन ग्रुप के नहीं है, या किसी एक आइडियोलॉजी का नहीं है, ये पूरे अफ़गानिस्तान की बात है। और आपको वो एफ़र्ट नज़र आ रही है कि इस दफ़ा एटलीस्ट बातों की हद तक आपको वो अवेयरनेस उनमें नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि साथ लेके सबको चलें। तो अगर तो ऐसा कोई फार्मूला वर्कआउट हो जाता है कि, और जिस तरह लग रहा है कि उनको जैसे नॉर्थ में भी अब वो बग़ैर लड़े उन्होंने बहुत से एरियाज़ ले लिए हैं, अगर वो ये कर पाते हैं कि सब ग्रुप्स को साथ लेके तो कोई इस किस्म की नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है, तो जिसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा, तो अफ़गानिस्तान एक बर्बादी से, एक और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है। हालांकि कोशिश बहुत लोगों की है, भारत की भी है, और मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। तो ये इस चीज़ का अफ़गानों को ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने लोगों के इंटरेस्ट में उनको जो भी रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है, और हर एक को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मैम, इस पे बताइए कुछ कि एक वक्त था हिंदुस्तान इंगेज करता था तालिबान के ख़िलाफ़, अशरफ गनी की हुकूमत को बैकअप करता था, उनके साथ मुआहदात होते थे। आज वही हिंदुस्तान तालिबान के पीछे जाता है मुज़ाकरात के लिए, और तालिबान ये कहते हैं कि जब तक आप न्यूट्रल नहीं होगे, आप अपना किरदार वाज़े नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके साथ मुलाकात नहीं होगी। आज तालिबान बज़ाहिर प्रो पाकिस्तान नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के से हमें कोई मदद नहीं मिल रही, हम अपनी सरजमीन से बाहर कोई दहशतगर्दी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान उनको रिप्रेजेंट भी कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हम इनको मेज़ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान लूज़ कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ गेन किया है, तो इसका फ्यूचर इमेज कैसे? थोड़ी सी हमें एहतियात करनी होगी कि हमारे यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं कि इस्लामिक एमिरेट एक्सेप्टेबल नहीं है, या ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा बिज़नेस नहीं है। ये अफ़गान लोगों को डिसाइड करना है कि उनको एमिरेट बनानी है या उन्हें वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी रखनी है। पाकिस्तान का काम, और हमें ऐसी स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। या कुछ इस किस्म की भी बातें हुई कि अगर तालिबान ने काबुल फ़तह कर लिया तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे। भाई, एक तरफ हम कहते हैं कि जो भी काबुल में होगा हम उससे डील करेंगे, और हमारे कोई फेवरेट्स नहीं हैं। फिर हम ये किसको हमने क्या प्रूव करना है कि हम इस किस्म की पोजीशंस लें? ये हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें अभी भी यही पोजीशन रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो भी पीसफुली लोगों के कंसेंट और अप्रूवल के साथ आता है, हम उस गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे, जो भी ब्रॉड बेस्ड वहाँ पे सेटअप हो। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि भारत का एटीट्यूड तालिबान की तरफ चेंज नहीं हुआ।
اگر آپ ان کی جو ان کا تو میڈیا سارا حکومت کا ماؤتھ پیس ہے، تو وہ ان کو کانسٹنٹلی ٹیررسٹ گروپ شو کر رہے ہیں، نام سے بالکل، ہی بات لکھ کرتے بھی رہا ہے ہیں. ان کو میڈیا. ڈس انفارمیشن بھی بہت ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے. تو بھارت کی اٹموسٹ کوشش ہوگی کہ افغانستان کو جتنا ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں کریں، اور ہم نے آلریڈی دیکھا ہے رپورٹس ہیں کہ ویپنز بھی دیے ہیں اور اس قسم کی اور چیزیں بھی وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں جتنا کیپ دا پاٹ بوائلنگ، اور اس میں اگر وہ اشرف غنی کو یا اور لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے. جہاں تک طالبان کا یہ کہنا کہ افغان زمین وہ افغانستان میں ہی رہتے ہیں نا، اور افغانستان میں ہی وہ کہیں سے امپلانٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ جرمنی یا یو ایس یا وہاں سے اٹھ کے آ کے یہاں پہ امریکنز کے سر پہ حکومت نہیں کی انہوں نے، وہ اسی زمین کے لوگ ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 20-21 سال سے افغانستان سے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، کون کون کیا کرتا رہا ہے. تو یہ خوشائن بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ ڈٹرمنیشن شو کی ہے کہ وہ افغان سوئل کو پاکستان کے خلاف یوز نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں بھی یہاں پہ یہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ اندر سے ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید کسی لیول پہ کوئی کانٹیکٹس ہوئے ہوں، لیکن یہ کہنا کہ طالبان ٹی ٹی پی کے ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا. تھوڑا سا مشکل ہے.